گی، جب میں چلا جاؤں یا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی، یہ بات آپ کو اس وقت یاد آئے گی، خون کے آنسو رونا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے چاند صبح سے دکان پر جا کر، صبح سے اپنے کام پر جا کر، رات تک محنت کر کے تم نے دکان تو بنا لی لیکن گھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو شام کو جلدی آیا کرو اور اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جایا کرو۔ جو چھاؤ باپ کے پروں کے نیچے بچوں کو ملتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ 5000 کے نوٹ کے نیچے نہیں ملتی ہے۔ دونوں آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھر کتنے بنانا ہے، رشتہ کتنے کرنا ہے، اینو کیڑے سکول داخل کرانا ہے۔ کبھی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، میری بیٹی میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا، آپ تو سوچ وچار کریں ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاوا، ماما ٹھنڈیاں چھاوا، باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھونٹ پی کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں کہتی تیرے منہ سے جتی مارا گی، تیرے منہ سے تھپڑ مارا گی، چل بے غیرتا۔ باپ کچھ نہیں کہتا، جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے۔ خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے، اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو۔ خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کب نظر آئے گی؟ باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی۔ خدا کے واسطے میرے چاند میرے پیار اللہ کے واسطے ان شیروں کی قدر کرو، ان شیروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے۔ آج ان کی مفت میں زیارت کر لو، رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کی قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو، کل جب قبروں میں پڑے ہوگے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ میری بہن اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا پہنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی۔ چل میں طبیب بن کے ایک تیرا خیر خواہ بن کے، تو میری مرید نہیں میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتا ہے تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکات میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو۔ مولانا عبد الباسط صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک دو جوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگے مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بھی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی میں میرے کو لے کے لینا آیا۔ کہ بولی صاحب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بڑھ جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لیے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اتنا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا، بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں آپ پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائے تو اس اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو۔
اس انداز سے گھر میں آئے, سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے, چائے پیا دے, روٹی کھوا دے, کتی کجری شروع کر دیا. نہیں, طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے, راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے, چہرہ لولوہان ہے, کپڑے لولوہان ہے. نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر, صدیق میرا چہرہ صاف کر, صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر. آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے. اللہ اکبر, میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا, میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے. لیکن یہ گھر میں ایسی, میں ناراض نہ ہونا, کتے ورگی شکلہ لے کے آن گے جانوروں جیسی. تینوں ہسن بھی پئی ہے, میں پریشان ہاں, آج پارٹیاں تو بھائی اس کا قصور ہے, قرضہ تیرے پہ چڑھا, پارٹی تیرے پر آ رہی, اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی, اٹھ جا وہ اٹھ گئی, بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی. پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی, 10 ملازم تھے, تو پورا گھر اس میں چھوڑ کے گیا. برتن اس نے دھوئے, کپڑے اس نے دھوئے, کھانا اس نے پکایا, استری اس نے کی, تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹلمین تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا. آج اس کو تھپڑ مارتا بغیر تھا, پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی. ماں نے کہا یہ روٹی کھا لے, کہ نہیں انہوں نے آمن دے, پہلے وہ کھان گے تے میں کھاواں گی. لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر چلو چلو رو جانور کی کنڈی بجائے. یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر, عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتلیالی میں جا میں بستی بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے, ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی, جب بھی نماز پڑھے, نفل پڑھے, فرض پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے, تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا, اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا. جو نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی, اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل گئی, وہ پھوڑا بل گیا, وہ پھوڑا بل گیا, پھوٹ گیا, بہنے لگ گیا, اس کا جب اس کی پیپ, اس کا خون یہاں آ کے بہنے لگ گیا. فرمایا تیری عورت اٹھی, اس نے کپڑا نہ لیا, اس نے روئی کپاس نہ لی, اللہ اکبر پھویا نہ لیا, اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا, بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا. میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے, تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا, تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. شوہر تیرا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے, شوہر تیرا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے, تو اتنی بڑی چودرانی چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر, جس کے گھر میں 20 کنیز آئے, 20 خدمتگار. حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی, ہنڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی, چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا, مجھے خدمت کا موقع دے دے دو. اللہ اکبر کرنے دو. صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی, ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے. حضور علیہ السلام ہنس رہے, صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگے اللہ چہرے کو ہمیشہ ہنستا ہنستا رکھے, آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے, میں نہیں ہنسا, مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے. اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے, میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے, اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے. سمیر سلام کر رہا ہے. تمہارا حق ہے, تم گھر کی ملکہ ہو, تم جنتی حوروں کی سردار ہو, تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا. اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے, ساس کا بھی حق ہے میرے پر, ہاں ہے. بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے, اے کون ہے, اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے. امی تھوڑی امی؟ ہاں ہاں ہاں, اے دوسری امی ہے. انہیں گود اٹھایا سی, اس ماں نے سینے نہ لایا.
کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا. ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا. دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے, کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے پاکستانی تھے, کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھوپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے, کوئی خالوں کے حقوق پر بھی بیان ہے, بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے, آپ نے پھوپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جد کولوں بوے تو لنگے بڑی محفل میں بات سے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھوپھی اپنی چادر چ منہ روک دے کے رو کے کہندی ہے میرے بھرا دی نشانی جا رہی ہے, میرے پترا مینوں بھی ویکھ, میں تیرے ابے نو گودی کھڈایا سی. ہائے پیسے کی دل پھیل لے, نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا, نہ پھوپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ, سارے دن روڑ مروڑ کے رکھتے ساڈے کول رہ کی پیسہ. میری امی یہ دودھ پیا اس مینوں, حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا, میری خدیجہ کی دوڑے لگے, کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے, کدے روٹی چاہے کدی سالن, کدے کپڑے لیا ہے, میں کپڑے بھی دے دیا, میں کدے پیسے بھی دے دیا, دے دے. خدیجہ دی امی امی کردے کردے زبان نہ